إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، عبادت و استعانت صرف اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، معبود، مشکل کشا اور ہر چیز پر وہی قادر ہے. محترم حاضرین، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے اور اس مہینے کی مناسبت سے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے اولیاء اللہ کی صفات اور ان کی تعلیمات. محترم حضرات، یہ مہینہ جو قمری اعتبار سے ربیع الثانی کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گیا وہ ربیع الاول کا مہینہ. ربیع کے معنی موسم کے ہیں، بہار کے ہیں، تو پہلی بہار اور یہ دوسری بہار. دوسرے اس مہینے میں یعنی ربیع الثانی میں یوں تو اسلامی اعتبار سے کوئی خاص عبادت، کوئی خاص رسم یا کوئی خاص نیکی کرنے کی کوئی اس میں تاکید نہیں ملتی، کوئی تعلیم نہیں ملتی. البتہ مسلمانوں کے نزدیک مسلمانوں نے اس مہینے کو اس کا نام بھی بدلتے ہوئے اس مہینے کا نام 11ویں کا مہینہ رکھا ہے. تو یہ مسلمانوں کی دین سے دوری کا نتیجہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو چینج کر سکے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ ہماری وحی کے اندر، ہماری نازل کردہ تعلیم کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے پیش کرتے، من گھڑت بات پیش کرتے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم آپ کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور آپ کی شہرت کو کاٹ دیتے. یہ آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے. اب آیت سنیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ قیامت تک دین کو بگاڑنے کا، دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کا، کمی پیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو جیسا نازل کیا ویسے ہی پیش کیا، اس میں اضافہ کر کے نہیں پیش کیا. یہ بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین اللہ کا ہے
اور اس دین کے اندر تحریف کرنا، تبدیلی کرنا اور اضافہ کرنا، یہ اللہ تعالی کی شریعت کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے، اور ایسی گستاخی ناقابل قبول ہے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا ایسی گستاخی کرنے والوں کو۔ تو یاد رکھیے، بدعات دین کے اندر اختراع ہے، اور دین کے اندر ایک بہت بڑی اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ تو آئیے اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے نہ صرف اولیاء اکرام کی تعلیمات پیش کروں گا، اور یہ بھی واضح کر دوں گا کہ ولی کو اور اولیاء کو ماننے والے کون ہوتے ہیں اور ولیوں کے دشمن کون ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ دو ٹوک الفاظ میں قرآن کی آیات اور احادیث سے بات آ جائے گی۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 64 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ کہا کہ اے لوگوں خبردار، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں کہا ہے کہ لوگوں سنو، خبردار، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو جوڑ دیا ہے، منسوب کر دیا ہے، ولیوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں لغت میں، شریعت میں۔ لغت میں ولی کے معنی ہے، ڈکشنری میں ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی غلام کے ہیں، ولی کے معنی ساتھی کے ہیں، ولی کے معنی کارساز کے ہیں۔ تو ولی کے مختلف معنی آتے ہیں، لیکن ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ولیوں کو منسوب کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، تو مان یہ ہوا کہ جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ولیوں کا ذکر کیا ہے، ایک جو ہے اولیاء الرحمن کہلاتے ہیں اور دوسرے اولیاء الشیطان کہلاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مالکۃ الآراء کتاب ہے، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اردو میں بھی آ چکی ہے، آپ کو بالکل کلیئر واضح ہو جائے گا کہ ولی کون ہوتے ہیں، اولیاء کیسے ہوتے ہیں، کس صفات کیا ہوتی ہیں، اور آج کے مسلمانوں نے کس کو ولی مانا ہے، کیسوں کو ولی مانا ہے۔ تو آئیے، ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی ساتھی کے ہیں، ولی کے معنی جو ہے مددگار کے بھی ہیں۔ تو اس آیت میں رب العالمین نے کہا کہ خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں وہ کون ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چین، سکون، عافیت اور سکینت عطا فرمائی ہے، بڑے چین کی زندگی گزارتے ہیں دنیا میں، ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ یہ کسی قسم کا ان کو رنج غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ولی ہونے کے لیے دو کنڈیشن رکھی ہیں، دو صفت رکھی ہیں۔ اگر یہ دو صفات کسی انسان میں، کسی مسلمان میں پائی جائیں تو وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے جو مشرکوں کو، کافروں کو کفر کی ضلالتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ولی، ان کی دو صفات کو اللہ نے ذکر فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ جو بے ایمان ہیں، جو ہے ناپاک رہتے ہیں، جو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ اور آپ یہ ذہن سے بات نکال دیجئے کہ اولیاء اب نہیں رہے، وہ تو پیدا ہوئے تھے، مر گئے، پتہ نہیں کون کون ولی تھے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، قرآن کی آیت میں قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، ہر مسلمان متقی پرہیزگار اللہ کا ولی ہے، ہر
مسلمان شریعت کا جو پابند ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والے اللہ کے ولیوں کے لیے دو کنڈیشن رکھی ہیں۔ تو ایمان ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ تقوی والے ہونا ضروری ہے۔ تقوی جن میں ہے، ایمان جن میں ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ان کے لیے جو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اللہ کے ولیوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ کون ہوتے ہیں ولی؟ جن کی زندگی اللہ کے واسطے ہوتی ہے، جو اپنے پیٹ کے لیے نہیں جیتے۔ آج کے جھوٹے ولیاں، ان کو ولی بھی نہیں بولیں گے۔ آج کے جو جھوٹے مکار قسم کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو الو بناتے ہیں، اور بہت ساری خواتین جو ہیں ان کے دام فریب میں آتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، یقیناً پہنچی ہوئی ہو، یعنی دین سے نکل گئے ہیں اور کدھر ہی پہنچ گئے ہو، تو وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت جو ہم اکثر دیکھتے ہیں بعض چبوتروں کے پاس، جہاں مسلمانوں نے ایک مجسمہ بنایا ہے، جہاں مسلمانوں نے مورتی بنائی ہے، جہاں مسلمانوں نے ایک جھنڈا بنایا ہے، اس کو اپنا خدا بنا لیا، اس کو خدا بنا لیا۔ میں آپ کو پروف دوں گا اس کا کیسے بنایا ہے خدا، جھنڈوں کو کیسے خدا بنایا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد مطالعہ کیجئے، اطمینان کے ساتھ آپ اس کو قبول کیجئے، نہیں تو پھر جو ہے چھوڑ دیجئے، آپ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، یعنی ان کو جو ہے تکلیفیں، تکنائیاں، مصیبتیں، کٹھنائیاں، یہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ولی کو جو ہے اوپر سے من و سلوہ آ جاتا ہے، ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر مسلمان متقی پرہیزگار کو محنت کرنا ہے، حلال کی کمائی کھانا ہے، اور حلال کی جو روزی نہیں کھاتا وہ جھوٹا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مکار ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے۔ ایک حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جائے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ آپ صحیح کتابیں پڑھیے تو اولیاء اللہ کی صحیح کرامتیں بھی ملیں گی۔ میں اس موقع پر دو جھوٹی کرامتیں آپ کے سامنے سناؤں گا، انشاءاللہ بتاؤں گا کتاب کے حوالے سے کہ کیسی کرامتوں کو لوگوں نے یقین مانا ہے اور اس پر چل کر اپنا دین و ایمان برباد کر لیا ہے۔ تو کہا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی ان کو خوشخبریاں ہیں۔ یہ اللہ کے لکھے ہوئے کلمات ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا یہ قانون، اللہ کے کلمات ہیں، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کے ولیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 257 میں کہا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، جو تاریکیوں سے، کفر کے، نافرمانیوں کے، برائیوں کے، ان تمام چیزوں سے نکال کر ایمان کی، حق کی، سچائی کی روشنی اور نور کی طرف، توحید کی طرف لے آتے ہیں، وہ سارے توحید پرست اللہ کے ولی ہیں۔ یہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے، لوگوں کو اپنا مرید بنانا نہیں ہے، لوگوں کو اپنے پیٹ میں منڈی دلوانا نہیں ہے، لوگوں کو اپنے پیر پڑوانا نہیں ہے، لوگوں کو اپنا جھوٹا پیالہ پلانا نہیں ہے، لوگوں کو اپنی خبر کا مرنے کے بعد طواف کروانا نہیں ہے، لوگوں کو اپنی خبر کے اوپر چادر چلانے کے لیے آزاد چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ سارے کام جو ہے شیطانی کام ہے، یہ اولیاء الشیاطین ہیں جو آج امت مسلمہ کی اکثریت کر رہی ہے۔ اللہ بچائے مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جہاں بہت ساری وصیتیں فرمائی، نصیحتیں کی، ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی ہے۔ وہ کیا بد دعا تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ یہود و نصارا کو ہلاک و برباد کر دے،
یہود و نصارہ کو ہلاک و برباد کر دے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے گاہ بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا. تو جو کام یہودی کر کے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، وہی کام آج کے علماء، مشائخ اور عام تو عوام کا انعام ہے. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ جدھر جھکائے جدھر بھگائے بھاگتے ہیں. ان کو دین کا شریعت کا علم نہیں ہوتا. سارے دین کے جو گنڈے ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی عبادت سے موڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے آتے ہیں، جو قبروں کو جھکاتے ہیں، قبروں کے اوپر لوگوں کو بلواتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. یہ کام جو آج امت مسلمہ کے پڑھے لکھے مشائخ اور علماء کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی لعنتیں ان پر برس رہی ہے. اس سے مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی کی بات، جہاں نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت اور یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کا بنا لیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے، دوسروں کے واسطے نظر و نیاز کے لیے، نظر و نیاز کی منت کرتے ہوئے کوئی جانور، چاہے ایک کبوتر چھوڑے، کالا کوا چھوڑے، یا بکری، کالی بکری یا بکرا چھوڑے، یا کھلا چھوڑے، کسی بھی نام کا، تو یہ حرام ہے شریعت میں. اور اس کے بارے میں قرآن میں ایک تو نہیں 3 مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا. مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 217. اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے واسطے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے غیر اللہ ہے، وہ نبی کے نام پہ بھی اگر کوئی قربانی دے، کوئی جو ہے جانور ذبح کرتا ہے نبی کے لیے کہ یہ جانور نبی کا ہے، یہ حرام ہوتا ہے. اولیاء کے نام پر یہ جانور ہے، ذبح کیا جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر مولوی جو ہے 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے تو بھی حرام ہے. صرف اللہ کا نام لے لینے سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا. وہاں نیت دیکھی جائے گی کہ اس منڈوے نے کیا کیا، کیا نیت مانی تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، یہ بکرا، یہ بکری کیوں چھوڑا تھا، اس کے گلے میں ڈوری ڈال کے کیوں چھوڑا تھا، فلاں سدو بابا کے نام پر، پیرانے پیر کے نام پر اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ جانور ذبح جو بھی کیے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا کرنا، کھانا، کھلانا سب کا سب ٹوٹلی حرام ہے. اس کو حلال کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت قیامت کی سوا تک کوئی نہیں بتا سکتا. تو اب سنیے ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت 173. ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، دنیا کی جتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے. دیکھ لیجئے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو بھی منسوب کر دیا جاتا ہے، مشہور کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے دعوت ہے. بھائی کیا دعوت ہے؟ پیرانے پیر کی 11ویں کی دعوت ہے. آپ شریک ہو رہے ہیں تو آپ کا شریک ہونا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے. کیونکہ وہ کھانا، وہ غذا اصلاً اپنی جگہ غذا ہے، اللہ کی روزی ہے، اللہ کا رزق ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا. اب آپ بولیں گے بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں نہیں آتی تجلی کب سمجھ میں آتی؟ جب آپ کے اوپر میں مثال دے کر بولوں یہ آپ کی بیوی ہے، ہاں میری بیوی ہے. اگر آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے جا رہی ہے، کسی غیر آدمی کے ساتھ، تو آپ اس کو جائز قرار دیں گے؟ ارے کیا ہوا بھائی، میری بیوی ہے نا، 1 گھنٹے کے واسطے جا رہی ہے، کیا ہوتا اس سے؟ بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے. ہم سب سے غیور غیرت والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنی کسی چیز میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ.
حتیٰ کہ نبی کو بھی اللہ کے ساتھ ملانا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کر کہا کہ اگر آپ نے چاہا ان شیتا وانشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، جیسے اکثر لوگوں کی زبان اللہ اس کے رسول نے چاہا تو ہو جائے گا، تو روانی میں لوگ بولتے تھے لیکن کیا کہہ رہے نہیں معلوم ہے، کتنا بڑا گناہ کا جملہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو فوری روکا اور آپ نے فرمایا اے نوجوان ہے تو یہ نہ کہے اللہ کے ساتھ مجھے اس کی مشیت میں مت ملا، انشاءاللہ کہے ثم ان شیتا، پھر اگر آپ نے چاہا. ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ نبی کو اس کی مشیت میں شریک کرنا اللہ نے رسول نے چاہا نہیں، اللہ اس کے رسول کے صدقے نہیں. آج لوگ صدقے کے اتنے وہ عادی ہو گئے کیونکہ صدقے کی قوم ہے تقریباً، اور ان کو صدقہ صرف یہی معلوم ہے کہ نبی کے طفیل میں اگر یہ دعا کریں گے، پیرانے پیر کے طفیل میں دعا کریں گے، صدقے میں کریں گے تو قبول ہو جائیں گے. آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ صدقہ اصل میں کیا ہے. اکثر مسلمانوں کا حال یہ کہ دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے گمراہیاں آتی ہیں. صدقے کے معنی نیکی کے ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں صدقہ خیرات کا وہ اتارا ستارا جو بھی ہوتا ہے اس کو صدقہ سمجھتے ہیں اکثر یہ ہے. لیکن صدقہ کل معروف صدقۃ، ہر اچھا کام نیکی کا کام کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے، خیر کا کام ہے. آپ بھلی بات نکالتے ہیں زبان سے وہ بھی صدقہ ہے یعنی نیکی ہے. تو آج لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے، اس لیے اکثر جو ہے پیرانے پیر کے نام پہ گمراہیاں ہو رہی ہے. جبکہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ولادت ہوئی 471 ہجری میں اور وفات ہوئی 561 ہجری میں. اور اس دور میں اس کے بعد کئی برسوں تک، کئی صدیوں تک لوگوں کو 11ویں کیا ہے نہیں معلوم تھی. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے، نبی کی ولادت کے بعد سے کئی جو ہے سالوں تک، برسوں تک، صدیوں تک مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منانا ہے، میلاد منانا ہے، وفات منانا ہے، جشن منانا ہے، نہیں معلوم تھا. یہ بعد میں دین کے ڈاکوؤں نے، یہود و نصارہ نے، مستشرقین نے، اسلام کے دشمنوں نے دوسروں کی دیکھا دیکھی یہود و نصارہ کے طریقے کو اسلام میں لایا اور دین جو ہے تباہ ہوا، برباد ہوا لوگوں کا. تو اسی طرح یہ 11ویں کیا ہے، 11 سے 11 تاریخ کو، اس میں بھی اختلاف ہے کہ 11 تاریخ کو ان کی ولادت ہوئی یا وفات ہوئی، اور 17 تاریخ کا بھی ذکر ملتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ 11 ربیع الثانی کو یا اس سے پہلے یا بعد میں لوگ دیگیں پکاتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، بڑے بڑے بگونے چڑھاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں اور عوام کو، غریبوں کو، سب کو کھلاتے ہیں. سارے لوگ تبرک سمجھ کے بڑے احترام سے کھاتے ہیں اور بڑی بے عزتی کرتے ہوئے اللہ کے کھانے کا، اللہ کے رزق کو موری میں ڈالتے ہیں. دیکھیے آپ، کنڈیوں میں ڈالتے ہیں. یہ مسلمان ہیں جو روزی کو، اللہ کی نعمت کو ٹھکراتے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کے نام کی پکوان ہوتی ہے اور نظر و نیاز ہوتی ہے. نظر کے بارے میں بتاؤں گا کہ نظر عبادت ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر آپ نے ارادہ کیا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن کے یا 1 دن کا روزہ رکھوں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ جائز نظر ہے، اللہ کے واسطے کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ نیت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو ہے پیرانے پیر آپ کے طفیل میں میرا بچہ اگر انٹر میں ڈگری میں پاس ہو گیا تو پھر میں جو ہے 100 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ اگر منت مانتے ہیں تو حرام ہے. اسی طرح بعض مسلمان، بلکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں. سنا ہے آپ نے نام صلاۃ غوثیہ؟ قرآن میں، حدیث میں تو صلاۃ اللہ کی عبادت ہے اور صلاۃ اللہ کے، صلاۃ علی النبی کے معنی درود و سلام. لیکن صلاۃ غوثیہ ان کی، یہ جو گمراہ دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کی کتابوں میں باضابطہ صلاۃ غوثیہ بغداد کی طرف اپنا چہرہ رخ کر کے کراس ہو کے، جیسا ہمارا قبلہ ادھر کعبۃ اللہ کی طرف ہے نا، تو یہ جو
غوث کے جو دیوانے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، قرآن حدیث کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، بس اتنا ہی ہے، ان کو آگے پیچھے کچھ نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے بغداد کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کا نام صلاۃ غوثیہ ہے۔ حرام ہے، نماز صرف اللہ کی ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ، حیدرآباد پرانے شہر تو قبرستان بنا ہوا ہے، گڑھ ہے، یہ خبروں کا، جھنڈوں کا گڑھ ہے پورا۔ تو یہاں پر جگہ جگہ غوث اعظم دستگیر کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر، کون غوث ہے؟ غوث کا معنی کیا ہے؟ اعظم کے معنی کیا ہے؟ دستگیر کے معنی کیا ہے؟ غوث کے معنی مددگار کے ہیں، مدد کرنے والے کے ہیں۔ اور غوث اللہ کی صفت میں ایک معنوی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اعظم کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سے بڑی بھی کوئی اور ہستی ہے کیا مخلوق میں؟ کوئی نہیں ہے۔ تو غوث اللہ ہے، اعظم بھی اللہ ہے۔ دستگیر کے معنی مدد کرنے کے ہیں، ہاتھ تھامنا، راہبری کرنا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ تو مدد کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی اعظم ہے، اللہ ہی دستگیر ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیرانے پیر کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر لوگ غوث اعظم دستگیر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، تو شرک کر رہے ہوں۔ ہم پیرانے پیر کو مانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، مانگنا نہیں چاہیے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے بہت بڑے عابد و زاہد، ایک سچے ولی تھے، لیکن لوگوں نے ان کے نام پر دکانیں کھولی ہیں، اتنی دکانیں دنیا میں چل رہی ہیں، کمپنیاں چل رہی ہیں، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوا۔ اور ان کی وفات کے دن، ان کے وفات کے نام پر، یعنی 11 تاریخ کو ایصال ثواب کے لیے جو کھانے کھلائے جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایصال ثواب نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ 11ویں عبادت ہے۔ 11ویں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ان کے نام کی نظر مانی جاتی ہے اور نظر عبادت ہے۔ تو یہ اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کی جا رہی ہے تو یہ شرک ہے۔ وما الا به لغیر اللہ۔ تو اسی طرح ایک دو من گھڑت واقعے سنیے، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں نے آج لوگوں کی عقل کیسی ماری گئی ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور یہ جو ہے کرامات کے غوث اعظم صفحہ نمبر 81 میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث الثقلین کے والد نے، حضور غوث الثقلین کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آپ معلوم کیجیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھ لیا کہ اس میں جو ہے لڑکی لکھی ہوئی ہے۔ ان کو کہا کہ تم کو تو لڑکی ہے اور تم جو ہے لڑکا چاہ رہے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں سے مایوس ہو کر جا رہے تھے، راستے میں غوث اعظم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جو عورت کو لڑکا کی بات کہی گئی تھی، وہ لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ لڑکی لے کر ماں جو ہے پیرانے پیر کے بعد غوث اعظم کے پاس آئے۔ راستے میں پیرانے پیر بس ان کو ایک نظر دیکھا، انہوں نے دیکھتے ہی وہ لڑکی جو ہے لڑکا بن گئی، لڑکا بن گیا۔ بننے کے ساتھ ہی جو ہے اب یہ کرامت جھوٹی شروع ہوئی، ایسی اور کرامت ان کی طرف منسوب ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ پیرانے پیر ایسی جھوٹی کرامتیں کیے ہوں۔ اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کرامات غوث اعظم صفحہ نمبر 81 میں کہ یہ کون تھے؟ وقت کے بہت بڑے ولی تھے، یہ شہاب الدین سہروردی تھے۔ بعد پر کتاب میں لکھا ہوا، تو سہروردی جو سلسلے کے ماننے والے ہیں انہی کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی تھوڑی سامنے کی جو حالت تھی وہ عورت کی جیسی تھی، کیونکہ وہ اصل لڑکی تھی، پیرانے پیر کی کرامت سے ان کا لڑکا ہو گیا۔ تو ایسے واقعہ ایک اور واقعہ ہے کہ غوث اعظم کا ایک خادم کا انتقال ہو گیا، ایک ان کے نوکر کا خادم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی بیوی جو ہے بڑی آہ و گداری کرتے ہوئے، روتے پلاتے ہوئے جو ہے ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بچہ جو ہے فوت ہو گیا، اس کو زندہ ہونا چاہیے، وہ نہیں مر سکتا۔ تو پیرانے پیر نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے پورے لوگوں کی روحیں
جن جن کی اللہ کے حکم سے لینا تھا، وہ پوری روحوں کو لے کر پوٹلی میں لے کر پہنچا رہے تھے، پکڑ لیے پیرانے پھر وہ پوری پوٹلی اسرائیل سے پکڑ لیے، پوری روحوں کو بولے کہ دے دو فلاں کی روح نکالو، تو نکالو اس میں ڈال دو واپس. تو اسرائیل نے کیا کہا، نہیں میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو بحث تکرار ہوئی پیرانے پیر میں اور یہ اسرائیل ملک الموت میں بڑا جو ہے بحث تکرار ہوئی. آخر میں پیران پیر جو ہے پوری پوٹلی لے کر کھول دیے. اس وقت جتنے لوگ مر گئے تھے سب زندہ ہو گئے. اب یہ گھبراتے ہوئے اسرائیل کہاں پہنچے، اللہ کے پاس پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے بھائی، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ غوث الثقلین راستے میں گئے، انہوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جو ہے ان کو جو مطالبہ کیے تھے، جو کہے تھے کہ فلاں کی روح دے دو، تو تم دے دینا تھا واپس، تم کیوں ایسا کیے؟ تو مجھے معلوم نہیں تھا بولو. تو ایسی جھوٹے کرامتیں جو ہے بے شمار جو ہے 11ویں کے موقع پر لوگ سناتے ہیں. اس سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کی ہستیاں یہ پہنچی کی ہے، نعوذ باللہ. ایسی جھوٹی کرامتیں جو سنتے سناتے ہیں یہ بھی جو ہے دین کے اندر گمراہی ہے. تو میں آپ کے سامنے بتا یہ رہا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اولیاء کو بھی پیدا کیا ہے. سارے نیک ایمان والے بندے اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کے معنی دوست ہیں. اس کی اصل کیا ہے؟ اصل اس کی محبت اور قربت ہے. جو اللہ سے قریب کرنے والی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جو گانجے میں رہتے ہیں، ناچ میں رہتے ہیں، بھنگ پیے ہوئے رہتے ہیں، اور حال چڑھتا ہے ان کو. کیسا حال چڑھتا ہے؟ ناچتے رہتے ہیں، پورا قوالی کرتے رہتے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک گمراہیاں ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین سے غافل ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعی ہم اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو ان خرافات سے، ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین نازل کیا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس کی تعلیمات بالکل کلیئر ہے. ایسا نہیں کہ پہلے زمانے میں کتاب ملنا مشکل تھی. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں صحیح احادیث کون سے ہیں. الاحادیث الصحیحہ شیخ البانی کی پوری آپ کے سامنے پورا مکمل سٹ آ جائے گا، اس کا مجموعہ آ جائے گا. اور اس طرح آپ کو جاننا ہے کہ موضوع منگرت روایتیں کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو جو صحیح ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور یہی ایمان کا، انصاف کا، حق کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ برسوں سے ہم دیکھیں ہمارے بڑے ایسے کر رہے تھے ہم بھی ایسے کریں گے، ہمارے بڑے جو ہے ہم کو دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے، گڑھے میں گرے تھے تو ہم بھی گر جائیں گے. اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے، ہم کو جو دین نازل کیا ہے وہ قرآن حدیث کا ہے. اس کو سیکھنا ہے، علماء کرام سے سیکھنا ہے، اور اس کو جب تک نہیں سیکھیں گے گمراہی سے نہیں بچ سکتے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے